شروع کرتی ہوں بنانے والے کے پاک اور بابرکت نام سے. تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو لبنہ خان کا پیار برا اور خلوص برا سلام پہنچے. ناظرین، بزم خواتین کا یہ تازہ شمارہ لے کے میں پیش خدمت ہوں. ہر کسی انسان کی زندگی میں دو طریقے کے لمحے آتے ہیں. کچھ لمحے ایسے جو خوشیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لمحے ایسے مانیے کہ چاروں اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ایسے لمحوں کو ہم کہتے ہیں مشکل صورتحال، جرأت مندانہ حالات یا چیلنجنگ سچویشنز. اور جب بھی آپ کبھی کسی انسان سے ایسے حالات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتراتے ہیں. یہاں پہ یہ بات ضروری نہیں کہ یہ حالات کیا تھے، بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ ایسے حالات سے دوچار ہونے کے بعد کسی انسان کی شخصیت میں کیا بدلاؤ آتے ہیں، کیونکہ یہ حالات ایسے حالات ہیں جو آپ کو آپ کے اندر کے اجالوں سے پہچان کرواتے ہیں اور آپ کو یہ احساس کراتے ہیں کہ آپ کے اندر کی چمک ایسی چمک ہے جو کبھی بھی پھیکی نہیں پڑ سکتی. اور اس ضمن میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے میڈم شہناز رحیم کو، جو کہ ایک لائر ہیں، اور میڈم نرشوا رسول کو، جو کہ ایک بزنس مینیجر ہیں اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں. آپ دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. شکریہ. آپ سے میم میں سٹارٹ کروں گی، اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیسے حالات کو جرأت مندانہ حالات، مشکل صورتحال یا ایک چیلنجنگ سچویشن کہیں گی؟ دیکھیے، اگر ہم چیلنج کا لغوی معنی ہم لیں، ڈکشنری میننگ لیں، ایسے حالات یا ایسا کام جس کو کرنے میں یا ایسے حالات کو سامنا کرنے میں آپ کو دماغی اور جسمانی طاقت دونوں لگانا پڑے تاکہ آپ اس میں کامیاب ہوں، ان کو ہم چیلنجز کہتے ہیں. اور چیلنجز سے نپٹنا، ان پہ کھرا اترنا، اس سے ایک شخص کی قابلیت کا پتہ چل جاتا ہے. بالکل صحیح. اب جہاں تک میرے پیشے کا سوال ہے، اگر میں بتاؤں کہ چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے خواتین کا ہے، ہماری جو خواتین ہیں، میں روز دیکھتی ہوں جب ایک خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کورٹ آتی ہے یا اپنے شادی کے ابتدائی سالوں میں کورٹ میں آتی ہے، اپنے خاوند کے خلاف، اپنے سسرال والوں کے خلاف کیس لے کے آتی ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. وہ بھی ایک جرأت مندانہ حالات بے شک بے شک. کیونکہ دیکھیں، آپ پہلے خود کے لیے یہ ایک بات سوچنا کہ ہاں میرے کچھ حقوق ہیں جو مجھے منوانے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات کہ اس کے لیے بات کرنا. کیونکہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے، ہماری سوسائٹی کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم بولنے میں بہت کتراتے ہیں، ہم بہت شرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں چلو جانے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ود دا پیسیج آف ٹائم، بٹ اٹ ڈزنٹ ریئلی ہیپنز ان موسٹ آف دا کیسز. سو پہلے اس کا یہ جرأت مندانہ جو قدم ہے وہ ہے کہ پہلے اپنے لیے کھڑا ہونا، اپنے حق کو ماننا کہ ہاں میرا بھی کوئی حق ہے جس کو مجھے منوانا ہے. پھر اس کے بارے میں بات کرنا اپنے پیرنٹس سے، اپنی سوسائٹی میں اپنے رشتہ داروں سے، اور جہاں اس کو پتہ چلے کہ نہیں میرا یہاں پہ بولنا اٹس ناٹ سفیشینٹ، کیونکہ جو میں بول رہی ہوں اس کو مجھے خاطر خواہ مجھے وہ رسپانس نہیں مل رہا جو مجھے ملنا چاہیے، جس کی وہ توقع کرتی ہیں. بے شک. پھر وہ تب جا کے سوچتی، جو اس کا بہت بڑا ایک قدم ہوتا ہے، وہ سوچتی کہ نہیں اب میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی تاکہ جو میری مانگیں ہیں، تاکہ میری جائز جو حقوق ہے وہ میں منوا لوں. اور جب وہ وہاں پہ آتی ہے، اپنے خاوند کے روبرو کھڑی ہو جاتی ہے یا اپنے سسرال والوں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، واقعی میں وہ ایک دیکھنے لائق ایک منظر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ جو شخص ہے یہ میرا اپنا شخص ہے جس نے میری حق تلفی کی ہے، اور میں اس سے اپنے حقوق مانگتی ہوں. اینڈ شی ڈزنٹ فیل ashamed of it. یعنی ان کی پرسنالٹی میں ایک بدلاؤ آتا ہے. تو جب بھی ایک عورت جرأت مندانہ حالات کا سامنا کرتی ہے تو اس کی شخصیت ایک نئے طریقے سے ابھر کے آتی ہے، وہ اپنے اندر بہت ساری چینجز کو محسوس کرتی ہیں. نشوہ جی، آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ لبنہ جی، جس سوسائٹی میں ہم ہیں، جس کلچر میں ہم گرو اپ ہوئے ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے دیٹ شی از اے وومن اینڈ گیو ہر رسپیکٹ، شی از اے ڈاٹر گیو ہر رسپیکٹ، شی از اے مدر گیو ہر رسپیکٹ، اینڈ of course undoubtedly we demand the all respect, but ایک چیز ہے کہ the very little is what we get. ایک وومن ایک ملٹی ٹاسکر ہے. شی از اے مدر، شی از اے ڈاٹر، شی از اے ڈاٹر ان لا، شی از اے مدر ان لا، شی از اے گرینڈ مدر، شی از اے وائف، شی از اے سسٹر، شی گوز ٹو ورک، شی از اے ہوم میکر، شی از اے فرینڈ، شی از اے گڈ ٹیچر اینڈ واٹ ناٹ. سو شی از اے ملٹی ٹاسکر.
میں چاہتی essence ہوں of life اس کو کہتے ہیں. She is the very essence of life. She is the essence of life, and let's not forget that she is the important part of her family. She is the important part of her society. Let's not forget that. تو میں چاہتی ہوں کہ let's take a second and applaud all our women folk, applaud their talent, appreciate their effort, their sacrifices, what they do for us, what they do for our families, what they do for our society. So take a second and just applaud their efforts. ہاں بالکل صحیح. اب میں آپ کی طرف میم آنا چاہوں گی. یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ ایسے حالات سے دو چار ہوتے ہیں تو آپ کو ایک حکمت عملی بنانی چاہیے. پلان آپ آف کو یہ ایکشن ضرور دیکھنا چاہیے میرے ارد گرد کون سی چیزیں ہیں جنہیں میں بدل سکتی ہوں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں نہیں بدل سکتی ہوں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیسے ایک عورت ایسے جرأت مندانہ حالات سے لڑ سکتی ہے, باہر آ سکتی ہے؟ دیکھیے لبنہ جی, پہلے جو پلان آف ایکشن کی جو ہم بات کرتے ہیں, جب ایسے آپ کے ارد گرد ایسے حالات ہیں جن سے نکلنا بہت مشکل ہے, پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے, پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہے. بالکل صحیح. پہلے خود میں ہمیں چینج لانی ہے. بے شک, کیونکہ جب تک ہم خود میں چینج نہیں لائیں گے, جب تک ہم اپنے نظریے میں چینج نہیں لائیں گے, کیونکہ جیسے ہمیں چیزیں دکھتی ہیں, جیسے ہمیں حالات دکھتے ہیں کہ بہت گھبرانے والے حالات ہیں, بہت خوشی دینے والے حالات نہیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک اور دروازہ ہوتا ہے جس کے پیچھے خوشیاں ہوتی ہیں. وہ دروازہ ہم نے ڈھونڈنا ہے, وہ لائٹ ہم نے ڈھونڈنی ہے. جو ہمارے جو کالے کالے حالات ہوتے ہیں, یہ اس سے باہر ہمیں نکلنا ہے. پہلے ہمیں خود میں ایک چینج لانی ہے, اپنے نظریے کو چینج لانی ہے کہ نہیں, ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں, اور یہ جو مشکل کام ہمیں بہت لگ رہا ہے یہ ہم واقعی میں کر سکتے ہیں. اور یہی چیزیں ہمیں جو ہمارے جیسے اگر ہم ہوم میکر کی بات کریں, ہماری جو عورت ہے, جو خاتون ہے, جب یہ ایک ماں کے رول میں ہوتی ہے, اس کا بہت ہی بڑا رول ہے ہماری لائف میں, ہماری فیملی میں. اس کا پہلا یہ کام ہے میرے خیال سے, پہلے یہ اپنے بچوں میں ایسے اوصاف پیدا کریں, ایسی عادات ان میں ڈال دیں تاکہ ان کا جو رسپانس جو ہے ہمیشہ پازیٹیو رہے, مثبت رویہ ان کا رہے ٹورڈز دیئر لائف. دوسری بات, ان میں ایسی عادات ڈالیں تاکہ وہ حلال اور حرام میں فرق کرنا سیکھیں. دیکھیے, اگر ہم اپنی دین کی بات کریں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دیر از اے وے ٹو لائف جو ہمیں دی گئی ہے, ہمارے سنتوں کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے اپنی لائف گزارنی ہے. اس سے ہم ڈیویٹ ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے دین کو بھی سمجھنا ہے اور دنیا کو بھی سمجھنا ہے, دونوں کو ملا کے چلانا ہے اور بیلنس کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بالکل دین پہ ہی چلے تو ہم پھر کامیاب نہیں ہوں گے. نہیں, جب آپ کا دین صحیح ہے تو پھر آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, وہ بالکل صحیح چلے گی جیسا کہ آپ نے چلنا ہے. اب اگر ہم دیکھیں لبنہ جی, اللہ تعالیٰ نے انسان جو 1400 سال پہلے بنایا تھا, آج بھی ویسا ہی انسان ہے. انسانوں کی بناوٹ میں کوئی فرق نہیں آیا. وہی انسان تب بھی تھا, وہی جہالت تب بھی تھی, آج بھی وہ جہالت ہے, بٹ اٹس ان ماڈیفائڈ فارم, نئے ورژنز میں ہے. جہالت تب بھی تھی, آج بھی تھی. تب بھی خواتین کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا, آج بھی ہوتا تھا, لیکن آج ذرا سوفسٹیکیٹڈ فارمز ہیں. ابھی دیکھیں جیسے فیمیسائڈ ہوتا ہے ہمارے یہاں, کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, دور جہالت میں لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, لیکن ونس دے ور بورن. لیکن آج کے اس زمانے میں جہاں ہم کہتے ہیں بہت ہی ایڈوانس ہو گئے ہیں, ہم نے بہت ساری ٹیکنالوجی ہمارے میں ہے, ہم کہتے ہیں ذہنی طور سے ہم بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھیے فیمیسائڈ ہو رہا ہے. یعنی جو ایولز ہیں وہ آج بھی وہی ہیں. اب دیکھیے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہر کوئی چیز ہمارے خلاف جا رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے تب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, ایک جہاز کو یاد کرنا چاہیے, دیٹ آلویز ٹیکس اگینسٹ دا ونڈ, not with it. تو جہاز ہمیشہ ہوا کی ڈائریکشن کے اگینسٹ ہی جاتا ہے, کبھی بھی اس کی ڈائریکشن کے ساتھ نہیں جاتا ہے. تو ایسا کرتے ہوئے اکثر انسان مضبوط ہو جاتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں مشکل حالات مضبوط انسان بناتے ہیں, اور شخصیت میں آف کورس بہت ساری چینجز آتی ہیں. تو نشوہ جی, آپ کیا کہیں گے, کس طریقے سے پرسنالٹی چینجز آتی ہیں جب بھی آپ کسی بھی جرأت مندانہ حالات کا سامنا کریں گے؟ لبنہ جی دیکھیے, ماشاءاللہ ہماری جو زندگی ہے وہ کافی خوبصورت ہے. We are blessed to have such a beautiful life,
بٹ ایک چیز ہے کہ زندگی کبھی آسان نہیں ہو سکتی ہے. چیلنجز, پرابلمس, کرائسس, دے آر دا پارٹ آف اٹ. وہ ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں. اگر شاید سب کچھ اتنا ہی آسان ہوتا کسی بھی چیز کو پانا, تو شاید ہمیں اس چیز کی کبھی خواہش ہی نہیں ہوتی. شاید ہمیں اپنی لائف کا ایک ریئل میننگ ہی نہیں پتا چلتا. ہاں, کیونکہ جب ہم کسی چیز کو, جب ہمارے پاس کوئی ایمبیشن ہوتا ہے یا ہمارے پاس کوئی چیلنج ہوتا ہے, جب ہم پوری جستجو لگا کر اس چیز کو حاصل کرتے ہیں, تو ایکچولی ان ریئل ٹرمز وی اپریشیٹ دیٹ تھنگ. تو ایک وومن جو ہوتی ہے, شی از سراؤنڈیڈ بائی دا چیلنجز. اس کی سوسائٹی میں بہت سارے چیلنجز ہے. عورت ہونا ہی اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ ماں بھی ہیں, آپ ہم سفر بھی ہیں, آپ معلمہ بھی ہیں, آپ دوست بھی ہیں, آپ بہت کچھ ہیں. آپ بہت. لبنہ جی ماشاء اللہ وی ہیو اے بیوٹیفل لائف. ہماری لائف کافی خوبصورت ہے, کافی بلیسڈ ہے. وی شوڈ بی ہیپی دیٹ وی ہیو اے بلیسڈ لائف. بٹ ایک چیز ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں چیلنجز, پرابلمس, کرائسس, دے آر دا پارٹ آف اٹ. اٹس لائک ہینڈ ان ہینڈ تھنگ. اٹ کین ناٹ بی اسموتھ. لائف اتنی آسان ہمیشہ نہیں ہو سکتی ہے. چیلنجز اینڈ پرابلمس, دے آر دا پارٹ آف اٹ. ایک وومن ایک سوسائٹی میں, شی ہیز ٹو فیس اے لاٹ آف چیلنجز. اٹ کین بی اے فیملی چیلنج, اٹ کین بی اے ورک ریلیٹڈ چیلنج, اٹ کین بی سوشل چیلنج, اٹ کین بی سم پرسنل چیلنجز. کافی سارے چیلنجز ہوتے ہیں دیٹ شی از سراؤنڈیڈ ود. اب اگر آپ کے پاس کوئی چیلنج ہوتا ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے کرائسس, ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی. اپرچونٹی اس لیے کیونکہ وہ آپ کو ایک سیلف آف کانفیڈنس دیتا ہے, ایک انر کانفیڈنس دیتا ہے. چیلنجز ایکچولی میں آپ کو مضبوط بناتے ہیں اور اندر کی طاقت کو باہر لاتے ہیں. ایگزیکٹلی, دے میک یو فیل اسٹرانگر. اگر آپ کے پاس کوئی چیلنج ہوتا ہے, آپ سب سے پہلے اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ. آپ اس چیلنج کو کیسے دیکھتے ہیں. اگر آپ اس چیلنج کو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے دیکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کو ایک انر کانفیڈنس آپ کو دیتا ہے, ایک موٹیویشن دیتا ہے. آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا ہے. یو ٹینڈ ٹو بلیو یور سیلف, یو ٹینڈ ٹو بلیو یور کیپیبلٹیز, یور ابلٹیز. یو ہیو اے سینس آف موٹیویشن. آپ کا جو مورال ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. آپ کو نئی امید, جی, جسے ہم کہتے ہیں نئی امید آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور شاید کسی نے کیا خاص کہا ہے, وی مسٹ ایکسیپٹ دا فینائٹ ڈس اپوائنٹمنٹس بٹ وی مسٹ نیور لوز دا انفینائٹ ہوپ. کیونکہ اکثر آپ کی زندگی کے کالے جو لمحے ہوتے ہیں, آپ کی زندگی کے بہترین لمحوں سے بھی آپ کو ملاقات کروا دیتے ہیں. جی بالکل. اب دیکھیے اس ٹائم پہ جو کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی ہے, یہ بھی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. تو ایک عورت کے طور پہ ہمارا رول اس میں کافی خاص ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی میم؟ لبنہ جی, پینڈیمک ہی نہیں, میرے خیال سے زندگی ہر دن ایک جنگ ہے. بالکل, ہر ایک لمحہ ایک جنگ ہے. یہی پینڈیمک ہی نہیں, کیونکہ جو خواتین ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, تو وہ کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں رہی. بالکل مرد حضرات کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہے. تو اس کووڈ میں بھی ایک عورت نے یہ دکھا دیا کہ واقعی میں جو دیکھیں, ہمارے مرد حضرات پہلی بار اپنے گھروں میں رہے, مقید رہے, کافی دیر تک رہے, تو ان میں وہ فرسٹریشن آ گیا. بالکل. اور فرسٹریشن سے انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کی, بہت اس کے کیسز رائز ہونے لگے. کیسز رائز ہوئے. وومنس ہیلپ لائن میں جتنے بھی کالز, سے فار ایگزامپل اگر 100 کالز آتی تھی تو 500 کالز آئیں, ہزاروں کی تعداد. انٹینسیفائی ہو گیا یہ ڈومیسٹک وائلنس جو انسیڈنٹس ہے, یہ انٹینسیفائی ہو گیا. لیکن اس دور میں بھی انہوں نے یہ دکھا دیا کہ واقعی میں جو صبر کا پیمانہ ہے وہ خواتین کے پاس ہے, مرد کے پاس اتنا نہیں ہے. کیونکہ اب یہ نہیں کہ مرد حضرات نے یہ جان بوجھ کے کیا, کیونکہ ان کو لاس آف امپلائمنٹ تھا, ان کے پاس جو اخراجات پورے کرنے تھے گھر کے وہ نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, ذریعے نہیں تھے, جس کی وجہ سے اب وہ بڑاس نکالتے تو کس میں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے دیٹ اے وومن از ناٹ ٹو بی وکٹمائزڈ. وہ اس کا وہ ہاٹ اسپاٹ نہیں بننی چاہیے کہ اگر آپ کو فرسٹریشن ہے تو آپ فرسٹریشن ساری اس عورت پہ نکال دیں. بالکل. تو اس پینڈیمک میں ایک عورت نے یہ دکھا دیا, چاہے وہ ہوم میکر ہو یا چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہو, بٹ شی ہیز بیلنسڈ ایوری تھنگ. اس نے گھر کو اتنا خوبصورت بنایا, اس نے باقی جو اسپیکٹس ہے گھروں میں ان پہ زور دیا, اس نے پورا اچھے سے اپنے گھروں کو سنبھالا, اپنے بچوں کو سنبھالا. اور یہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو خوش اسلوبی سے اپنے یہ ڈیوٹیز جو ہے وہ انجام دیے, کیونکہ اس میں یہ جو صبر ہے اور جو اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہا ٹورڈز دا فیملی اینڈ ٹورڈز, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہے خاتون کو صبر کا مجسمہ کہتے ہیں. بہت صحیح بھی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ پھر ہم اس بات پہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں
کہ جب بھی ہمارے سامنے جرأت مندانہ حالات آتے ہیں تو ہماری شخصیت کھل جاتی ہے، ایک نیا انسان ہمارے میں سے باہر آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ماشاء اللہ آپ اتنے اچھے پوسٹ پہ ہیں، آپ جب کام کرتی ہیں آپ کے ارد گرد بہت سارے چیلنجز دن میں آتے ہوں گے آن اے پروفیشنل فرنٹ، جب آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ لبنہ جی دیکھیے لائف اٹس آل اباؤٹ چینج. Everything around is changing every time. You and me, we are changing with the trends, we are changing with the society. تو وی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہر وقت ہر ایک چیز آسان ہو، ہر ایک چیز ہمیں آسانی سے ملے، ہمیں ہر ایک چیز کے لیے تھوڑی سی جستجو کرنی ہوتی ہے. اور وین وی ایکچولی ورک آن سم تھنگ، اور جب ہم کسی چیز کو پاتے ہیں وی ریئلی اٹس لائک اے پراؤڈ مومنٹ فار اس. ہمارے پاس اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو پانا مشکل ہوتا ہے، اور جب ہم اس پہ پورا کام کرتے ہیں اور جب ہم اس چیز سے خوبصورتی سے باہر آتے ہیں، وی فیل پراؤڈ. ہمیں ایک سینس آف ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں، وی آر ایکولی کیپیبل آف دیر از نو کائنڈ آف لائک I will not talk about gender discrimination, domestic violence, gender inequality. Let's not talk about that. Let's not be a victim. Let's be an inspiration. Be an inspiration around the people. Be an inspiration. آپ کیوں اپنے آپ کو ایسا دکھائیں گے کہ that you are a victim؟ ہم سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. بالکل صحیح. دیکھیے ہماری لائف میں ایسے بھی فیز آتے ہیں. It's not like we can be every time we can be strong. Things can go worsen. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے. Things can go worsen. کچھ چیزیں ہمیں کمزور کر سکتی ہیں. We have a emotional breakdown. ہمارا mental health, ہمارا emotional health وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. بٹ اگین یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ. آپ کا اپروچ کسی بھی پرابلم کو لے کر، کسی بھی کرائسس کو لے کر. اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کرائسس ہے، اور اگر آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس چیز کو لے کے کافی پازیٹیو ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو یور ورک. اگر ہمارے پاس کوئی کام ہے اینڈ وی ہیو اے ڈیڈ لائن ٹو سبمٹ دیٹ تھنگ، اٹس ناٹ اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ کہ آپ اس چیز پہ کیسے فوکس کرتے ہیں، آپ اس چیز پہ کیسے پلان کرتے ہیں، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا اپروچ، آپ کا اپروچ کتنا اس چیز کے لیے پازیٹیو ہوتا ہے. تو میڈم ہمارے اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم جرأت مندانہ حالات سے دوچار ہوتے ہیں ہمارے اندر ایک جذباتی انقلاب آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس جذباتی انقلاب سے ڈیل کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے، جوش میں ہوش ہونا چاہیے. یہ جب جذبات انقلاب جو ہوتا ہے ہمیں، جیسے کہ جیسا کہ نشوہ جی نے کہا کہ اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. جیسا جب ہم ایسے کچھ حالات سے دوچار ہو رہے ہوں، ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن کو جو ہے اور اپنے جو ایموشنز ہے اس پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. اور کوئی بھی اس میں جب کوئی ہم فیصلہ لے سوچ سمجھ کے لیں. Let's have the courage to stand up against something. Why we are talking about domestic violence? Let's prove that we are capable of. Yeah, let's have a courage to stand and speak up. ہمارے لائف میں ایسا بھی ہوتا ہے جب we have an emotional breakdown. تو اگر ہم اس چیز کو اپنے آپ پہ حاوی ہونے دیں گے، ہم اس چیز سے کبھی باہر نہیں آ سکتے ہیں. وہ چیز ہمیں ہمیشہ کسی چیز سے بھاگیے مت، کسی چیز کی طرف جائیے، اس پہ کام کیجیے، اس سے باہر آئیے. اگر آپ اس چیز سے بھاگتے ہیں تو آپ وکٹم ہیں، لیکن اگر آپ پورے پازیٹیو اپروچ سے اس چیز پہ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ خوبصورتی سے باہر آئیں گے. اور اگر آپ ایک دفعہ سوچیں گے کہ اگر اف یو گو ٹو یور پاسٹ اینڈ یو ول تھنک دیٹ اٹ واز ریئلی اے چیلنجنگ تھنگ فار می، اٹ واز ریئلی اے ڈیفیکلٹ تھنگ، اینڈ میں کتنی خوبصورتی سے اس چیز سے باہر آئی، تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ایک پراؤڈ مومنٹ ہوگا، آپ کو اچھا لگے گا. اور کسی بھی چیز کو پانا آسان نہیں ہوتا ہے، تو شاید اگر ہر ایک چیز آسانی سے پائی جاتی تو پھر اس لائف کا وہ میننگ ہی نہیں ہوتا. تو اسٹرگل، کسی بھی چیز کو پانے کا اسٹرگل ضروری ہے. اور شاید اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. دیکھیے ہم لوگ کیونکہ پروفیشنل فرنٹ پہ جب ہم نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی اندر بہت ساری چیزوں کو یا چینجز کو لاتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں. کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا قصہ ہوا ہے یا ایسا کوئی آپ کے سامنے چیلنج آیا ہے، یا یوں کہیے ایسے جرأت مندانہ حالات آئے ہیں آپ کے سامنے اور جب آپ کو لگا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اچانک سے کوئی امید کی کرن آپ کے سامنے آ گئی ہو اور آپ نے اپنا قدم نیچے رکھ کے کہا کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں؟ آپ کو میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلی بار جب میں کورٹ گئی تو میرے خیال سے تب ہمارے رزلٹس بھی نہیں آئے تھے. تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے انٹرنشپ ہوتی ہے. جیسے آپ ایگزام پاس آؤٹ کرتے یو کین گو فار انٹرنشپ، یو کین اسٹے وتھ سم سینئر لائر تاکہ آپ پروسیجر وغیرہ سمجھ لیں.
تو میرے جو سینئر تھے انہوں نے مجھے ایک فائل دے دی. انہوں نے کہا کہ شہناز جی آپ جائیے, آپ کو ایسے ایسے بولنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کورٹ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو اب جب میں جیسے گئی تو وہ بینک کورٹ تھا, بہت ہی اچھے جج تھے ہمارے وہ. تو اب جیسے مجھے سبمٹ کرنا ہے نا, آئی جسٹ کین فیل اٹ ناؤ, آئی واز ٹرمبلنگ کہ میں کیسے بولوں یور آنر, کیسے بولوں میں ان کو یور آنر, دس از مائی کیس اینڈ آئی ہیو ٹو, تو مجھے ایسے ایسے بولنا ہے. لبنہ جی سچ میں اس وقت بھی جب مجھے وہ مومنٹ یاد آتا ہے نا, مجھے پھر سے وہ شیورنگ ہو جاتی ہے کہ مجھے واقعی میں پھر سے کھڑا ہونا ہے. لیکن الحمدللہ ود دا پیسیج آف ٹائم, آج جب میں سوچتی ہوں نا, آج جیسے میں کھڑی ہوتی ہوں, کیونکہ ود دا پیسیج آف ٹائم آئی ہیو گیدرڈ اے لاٹ آف کیریج, اور میں نے بہت کچھ سیکھا ان سالوں کے دوران. تو تب ہنسی بھی آتی ہے, لیکن یہ ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ واقعی میں ایک ایسا دن بھی تھا جب مجھے کچھ نہیں آتا تھا, اور آج ایک ایسا دن ہے مجھے حالات نے, مجھے وقت نے, مجھے جو اپارچونیٹیز ملی, اتنا کچھ سکھایا, ان نے مجھے ٹف بھی بنایا. اور آج جب میرے پاس کوئی کیس آتا ہے, جیسے وہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے نا, چاہے کسی بھی قسم کا, مجھے پتہ ہوتا ہے what is the remedy which is to be given to the patient. Exactly, that is fine. تو جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی کہ جب بھی آپ کے سامنے ایسے جرأت مندانہ حالات آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ حالات جرأت مندانہ حالات ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک حکمت عملی بنانی چاہیے کہ ایسے حالات سے کیسے لڑنا ہے. پھر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کون سی چیزیں بدل سکتے ہیں, کون سی چیزیں نہیں بدل سکتے, اور ان دا اینڈ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ان سب سے ڈیل کرتے ہوئے ہم نے کیا گین کیا. اب آپ مجھے بتائیں نشوہ جی, جرأت مندانہ حالات سے ڈیل کرتے ہوئے آپ نے کیا آج تک گین کیا ہے؟ دیکھیے ہماری سوسائٹی ایک وومن پہ اتنا پریشر ڈالتی ہے کہ لائک دیر از مینی ایکسپیکٹیشنز فرام اے وومن. ایک وومن سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہے. میں آپ کو چھوٹی ایگزامپل دوں گی, لائک اگر ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے, شی از گوئنگ ٹو دا نیو ہوم, سو دیر از اے ایکسپیکٹیشن وہ ہاؤ ول شی پرفارم دیر. If she is going to work, she has her children back at her home. Again, there's expectation that how is she going to balance the two things. تو ایک woman, if she is a homemaker, again there is expectation کہ وہ اپنی فیملی کو کیسے باؤنڈ کرے گی, وہ اپنی سوشل آبلیگیشنز کیسے میٹ کرے گی. تو چاہے وہ ہوم میکر ہے, چاہے وہ ورکنگ ہے, ایک وومن سے ایک سوسائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کچھ ایکسپیکٹیشنز. اٹس نیچرل. تو اسی لیے ہم میں بھی نیچرلی کچھ کوالٹیز امبائب ہے تاکہ ہم ان چیلنجنگ سچویشن سے ڈیل کریں. یہ ہمارا شاید وی آر گفٹیڈ, یہ ان چیزوں کو لے کے وی آر گفٹیڈ. اگر آپ دیکھیں گے وومن کی کوالٹیز, شی از کام, شی از پیشنٹ. بہت ساری اسٹرگلس ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ایک عورت کا کام رہنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہاں, کچھ ڈیسیجنس ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ ہیسل, وہ ان کو ہسل یا بسل میں نہیں لے سکتی ہے, ہاچ پاچ میں نہیں لے سکتی ہے. شی نیڈ ٹو فوکس, شی نیڈ ٹو بی کام. تو یہ ایک کوالٹی ایک وومن میں ہے, دیٹ شی از کام اینڈ شی از پیشنٹ. یہ اس میں امبائب ہے, شی از گفٹیڈ. دیٹ مینس آپ نے چیلنجنگ سچویشن سے ڈیل کرتے کرتے ایک پیشنس کا دریا محسوس کیا, ڈیولپ کیا اپنے آپ میں. شی از کریجیس. کچھ وومن ایسی ہماری ہیں جو کافی کریجیس ہے, جو کوئی بھی اپنا پوائنٹ, اپنا سٹینڈ لے سکتی ہے کسی بھی پوائنٹ کو لے کر. وہ اپنے آپ کو ایز اے وکٹم نہیں دیکھتی ہیں, وہ دیکھتی ہے کہ لیٹس بی اے رول ماڈل, لیٹس بی این انسپریشن. شی از اے رول ماڈل. آج بھی دیکھیے فرنٹ لائن ورکرز ان پینڈیمک سچویشنز میں کتنی ساری عورتیں ہیں, اینڈ ہاؤ پیشنٹلی دے آر ہینڈلنگ ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. اور ہمارا بھی کہیں نہ کہیں پیچھے ایک انسپریشن رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی ہمیں انسپائر کرتا رہتا ہے, کہ ہم پاور دیتا رہتا ہے. ہاں, اگر میں اپنی بات کروں گی, لائک آئی لک اپون مائی مدر کی, آئی ہیو بین ریزڈ بائی اے سنگل مدر. میرے فادر کی ڈیتھ بہت پہلے ہوئی, تب میں کافی چھوٹی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو لائک ہاؤ بیوٹیفلی she gave us, she mended me, mended all of like میرے siblings, ہم سب کو, and کتنی sacrifices انہوں نے کی, سب کچھ. like it's really an inspiration for me. اگر کبھی بھی میں کسی مشکلات میں ہوتی ہوں تو میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں کہ میں ان کی طرف دیکھتی ہوں کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ہم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. she turned to be a really, that is what جس کو ہم women power. اور اگر میں ابھی کرن کی بات کروں تو I am married, میں اپنے گھر میں ہوں, اپنی مدر ان لا کو دیکھ کے لائک ہاؤ بیوٹیفلی وہ اپنے گھر کا بانڈ کیسے بیوٹیفلی بیلنس رکھتی ہے. لائک شی اپریشیٹ مائی ورکس, شی سپورٹ می. اسے پتہ ہے کہ کام کی اہمیت, اسے پتہ ہے کہ شی ہیز ٹو گرو. سو ان کا رویہ میری طرف لائک کتنی خوبصورت بات آپ نے کہی ہوتی ہے. آپ کی جو دوسری ماں ہے, آپ کی مدر ان لا, وہ بھی آپ کو کس طریقے سے انسپائر کرتی ہیں. میم اس پلیٹ فارم سے آپ آج کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی لبنہ جی کہ عورت خاتون خود کو کبھی کم نہ سمجھے.
शी हैज़ एवरी एबिलिटी टू फेस एनी चैलेंज, वो कुछ भी कर सकती है, शी कैन डू मिरेकल्स, ठीक है। और हम ज़्यादा जो डिमांडिंग बन गए हैं, जो वोकल बन गए हैं कि हमें ये दो वो दो, ना मांगे, खुद उसको आप पा सकती हैं, उसको एकम्प्लिश कर सकती हैं खुद। जैसे इन्होंने कहा कि जस्ट वर्क ऑन इट, और खुद पाने की कोशिश, यू विल गेट इट, मांगने की क्या ज़रूरत है। किसी ने कहा है where there's a will there's a way, और ये चीज़ को, ये कोट हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं, where there's a will there's a way। तो एक्चुअली में अगर औरत किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रखती है, वो डेफिनेटली वो चीज़ पा सकती है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल एटीट्यूड। सो मैं अगेन एंड अगेन आई विल टेल, नेवर बी एन विक्टिम, लेट्स बी एन इंस्पिरेशन, डोंट बी अ विक्टिम। तो बहुत खूब आपने कहा नाजरीन। देखिए, हमने अपनी गुफ्तगू से ये ज़रूर सीखा कि औरत के अंदर एक ताकत है, इस ताकत को वो पहचान ले तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। कभी ये ना सोचे कि रास्ता मुश्किल है, मुझसे पहले जो लोग इस पे चले उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफ़र एक अरसे से यारो, है शौक सफ़र एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं बदली, रास्ता भी नहीं बदला। आप अपने रास्ते पे चलिए, कामयाबी आपको इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो अगले शुमारे तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।